جی، اب تدبر اور استنباط میں جو فرق ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تدبر اور استنباط میں کیا بنیادی فرق ہے۔ استنباط اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کی آیات سے غور و فکر کر کے احکامات، فقہی احکامات، تربیتی فوائد، آداب یا اخلاق یا اور علمی نکات نکالے جائیں جو بظاہر نہ ہوں بلکہ وہ مخفی ہوں۔ یعنی آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے، غور و فکر کرنا پڑے آیت پہ، پھر جا کے آپ ان علمی فوائد یا تربیتی فوائد کو آپ نکال سکیں۔ اس کو کہتے ہیں استنباط۔ استنباط کے اصل میں استخراج، نکالنا، یعنی نکالا اس کو ہی جاتا ہے کہ جو مخفی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یعنی قرآن کی آیت پڑھ کے یا ترجمہ پڑھ کے بظاہر ہمیں یہ علم نہیں دکھائی دیتا، بلکہ اس کو تھوڑا غور و فکر کر کے اس پر وقوف کر کے وہ ہمیں یہ فوائد نکالنے پڑتا ہے۔ تو دوسرا یہ جو ہے وہ یعنی طرق دلالہ، یعنی جو دلالت کے جو طریقے ہیں، یعنی جو فوائد نکالنے کے جو طریقے ہیں، ان میں سے وہ بہت طریقے ہیں۔ یہ طلباء جانتے ہیں کہ فوائد اخذ کرنے کے یا نکالنے کے کیا کیا طریقے ہیں، اصول فقہ میں پڑھے جاتے ہیں یہ، وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی اس کو ہم طرق دلالہ کہتے ہیں اس کو، یعنی قرآن کی آیات اور احادیث سے فوائد نکالنے کے طریقہ کار اس کو کہتے ہیں۔ تو طرق دلالہ میں سے کسی بھی طریقے سے آیت کو اس کے جو مدلولات ہیں، یعنی جو آیت جس طرف آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اس کو کنیکٹ کرنا، مربوط کرنا۔ اسی طرح استنباط جو ہے وہ تدبر کے نتائج میں سے ایک ہے، جیسے کہ استنباط کی تعریف سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے، یعنی تدبر کرتا ہے، کسی آیت پر وقوف کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، اور پھر تأمل کے نتیجے میں جو فوائد اسے مل رہے ہوتے ہیں اس کو وہ استنباط کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ استنباط تدبر کا نتیجہ ہے۔ استنباط کیا ہے؟ فوائد نکالنا آیت سے، وہ فوائد جو کہ مخفی تھے۔ تو فوائد یعنی استنباط جو ہے وہ تدبر کا نتیجہ ہے۔ اب تدبر کے بہت سارے نتائج ہیں، جیسے کہ خشوع ہے، اسی طرح تذکر ہے، جیسے کہ ہم نے تدبر کی تعریف میں بھی پڑھا، اسی طرح عمل ہے، اسی طرح استنباط بھی ہے۔ استنباط یعنی فوائد، علمی فوائد وغیرہ جو ہے وہ احکامات نکالنا، فقہی احکام نکالنا قرآن کی آیت سے۔ تو تدبر کے بہت سارے نتائج ہیں، جس میں سے ایک نتیجہ فقہی قواعد اور فقہی استنباط اور دیگر تربیتی فوائد جو ہے وہ اس کا استنباط۔ مثال آپ کو یہاں پہ ایک مثال بھی آ رہی، اور وہی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یعنی پہلے جو ہے وہ رمضان کی راتوں کو، یعنی روزے کی راتوں کو جو ہے وہ اپنی ازواج سے مباشرت کرنا جو ہے وہ منع تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی رخصت دی کہ اب تم اپنی عورتوں سے مباشرت کرو اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ سفید دھاری جو ہے وہ سیاہ دھاری سے علیحدہ نہ ہو جائے، یعنی فجر جو ہے وہ فجر کی جو لائن ہے، یعنی فجر واضح نہ ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب اس سے ایک فائدہ نکالنا، یعنی استنباط کرنا، ایک فقہی حکم استنباط کرنا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک جنبی شخص ہے جو حالت جنابت میں روزے کی ابتدا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی یہ روزے میں اس کی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے نہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہاں اب یہ حکم اس آیت سے نکالا جا رہا ہے، وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ازواج سے مباشرت کرو راتوں کو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، یعنی یہ پورا کھانا پینا اور مباشرت کا یہ ٹائم طے ہے سحری کے وقت تک، سفید دھاری اور سیاہ دھاری کا جو فرق ظاہر ہو جائے اس سے پہلے تک یہ سب چیزیں تم پر حلال ہیں، اور پھر تم اس روزے کو جو ہے وہ مغرب تک مکمل کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شخص اس سحری کے وقت تک اگر مباشرت کرتا ہے یا اس دوران مباشرت کرتا ہے اور پھر
روزے کی ابتدا اس حالت جنابت سے کرتا ہے تو یہ یعنی ایک دقیق استنباط ہے جو کہ اہل علم نے کیا ہے. تو یہ استنباط ہے، یعنی یہ ایک فقہی حکم جو ہے وہ علماء نے نکالا ہے. ایک اور مثال آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ کاف کی آیت ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اچھا یہ اصحاب کہف کا جو واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں وہ جو غار کے آگے جو ہے وہ کتا تھا، اب وہ کتنے تھے، یہ ان میں سے ایک رائے یہ ہے، یعنی لوگوں کی رائے اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ 3، یعنی یہ اصحاب کہف میں جو ہے وہ 3 لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. بعض نے کہا کہ نہیں 5 لوگ تھے، یا اصحاب غار میں جو تھے وہ 5 لوگ تھے اور چھٹا جو کتا تھا. اب ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا رجمًا بالغیب، یعنی یہ ہوا میں پتھر تیر پھینکنے کے برابر ہے، یعنی غیب میں یہ تیر چلا رہے ہیں، ان کا کوئی علم نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں اس بات کی کہ یہ کتنے لوگ تھے اور کتنے کتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں اس بات پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ 2 قول ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غیب میں پتھر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور گروہ کے قول کو ذکر فرمایا کہ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصحاب کہف میں لوگ کتنے لوگ تھے، یہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اب یہاں پہ آگے اللہ تعالیٰ نے رجمًا بالغیب نہیں فرمایا، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ قول صحیح ہے، کیونکہ شروع کے جو 2 قول تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجمًا بالغیب، یعنی یہ ہوا میں تیر چلانے والی بات ہے، اور جو تیسرا قول ذکر کیا وہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے رجمًا بالغیب نہیں کیا. اب یہ دیکھیں یہ فائدہ نکالا اس آیت پر تھوڑا غور و فکر کرنے سے، ایک فائدہ یہ نکالا کہ استنباط کیا، ایک فائدہ یہ نکالا کہ جو آخری قول ہے یہ صحیح معلوم ہوتا ہے. دوسرا فائدہ اس میں یہ بھی نکالا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ ذکر کرتے ہیں اس آیت سے جو استنباط کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس میں سے ایک استنباط یہ بھی ہے کہ جب کوئی عالم کوئی مختلف فی، یعنی وہ موقف ذکر کرے جس میں اختلاف رائے ہے، جس میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے، تو ضروری ہے کہ پہلے ان لوگوں کی رائے کو ذکر کرے کہ جس کی رائے سے وہ متفق نہیں ہے، اور پھر آخر میں صحیح رائے بھی بتائے، اور پھر صحیح رائے کے بعد یہ کہے کہ اللہ عالم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کے بارے میں، مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اور یہ نہیں جانتے مگر صرف تھوڑا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مختلف اقوال ہیں وہ پہلے ذکر کر دیے جائیں، اور جو صحیح قول ہے اس کے بعد ذکر کیا جائے، اور پھر صحیح قول ذکر کرنے کے بعد بھی تمام علم جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جائے. یہ علم کے آداب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے نکالے ہیں. تو یہ استنباط ہے کہ یعنی یہ نتائج ہیں، یہ استنباط ہے کہ علم کے آداب، یعنی مختلف اقوال اور جو علمی اختلاف ہے اس کو نقل کرنے کے آداب نکالے گئے. اسی طرح کہ ان کی عدد، ان کی تعداد کیا ہے وہ بھی اس آیت سے استنباط کیا گیا. تو یہ جو ہے، یعنی اگر آپ نے کسی علمی بات کرنی ہے تو آپ نے صرف اپنی رائے دے کے آپ نے ختم نہیں کر دینا، بلکہ مخالفین کی رائے دینی ہے، اور پھر اپنی جو آپ رائے صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی آپ رائے دیں گے، اور پھر اللہ کی طرف علم کو لوٹائیں گے. تو یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی تدبر اور استنباط میں فرق. خلاصہ یہ ہے کہ تدبر اور استنباط میں فرق یہ ہے کہ استنباط کہتے ہیں مخفی احکامات اور فوائد کو کسی آیت سے نکالنا، تو تدبر کے نتائج میں سے ایک نتیجہ استنباط ہے. تدبر کہتے ہیں کہ معانی پر غور و فکر کر کے فوائد نکالنا، اور استنباط کہتے ہیں فوائد نکالنا. تو گویا کہ استنباط تدبر کا ایک حصہ ہے، اس کا نتیجہ ہے. لہٰذا یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں، یعنی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. استنباط جو ہے وہ تدبر کا ایک نتیجہ ہی ہے.